وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یاد کرنے کا ہے جب کہنے لگے فرشتے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چنا، وطہرکی، اور پاک بنایا، واصطفاکی، اور برتری دی، علی نساء العالمین، اس وقت تک کی کائنات کی عورتوں پر۔ سبحان اللہ، دو دفعہ ہے واصطفا کی۔ اول اصطفاء اعتقادی اور عملی ہے، اور دوسری اصطفاء علی نساء العالمین ہے۔ اول ان کو عقیدے اور عمل میں ممتاز بنایا، پھر کائنات کی عورتوں میں سرفراز بنایا۔ ان اللہ اصطفاک، اے علما و عملا، اے سیرتن و سریرتن، مفسرین لکھتے ہیں، وطہرک من الدنس والحیض والنفاس، نہ ماہواری آئی، نہ گندا خون آیا، نہ کچھ آیا۔ واصطفاک، اور چنا تجھے، علی نساء العالمین، کائنات کی عورتوں پر۔ حدیث میں ہے خیر نساء بنی اسرائیل مریم، اسرائیلیوں کی بہتر عورتوں میں سے مریم ہے، وخیر نساء هذه الامہ خدیجہ، اور اس امت کی بہترین عورت، افضل ترین، وہ حضرت خدیجہ ہے۔ محدثین کے ہاں عائشہ افضل ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا فضل عائشہ علی النساء کفضل السریر علی سائر الطعام، اور فقہاء کے ہاں خدیجہ افضل ہے، اور صوفیاء اور مورخین مفسرین کے ہاں فاطمہ افضل ہے۔ ہر گلیرا رنگ بوئی دیگر، یہ ازواج کی بات ہے۔ علی لربع العامریۃ وقفۃ، ایک شاعر کہتا ہے علی لربع العامریۃ وقفۃ، لیملا علی الدم والدمع کاتب، جس جگہ میری محبوبہ عامریہ کا گھر ہے وہاں تو میں رکوں گا ضرور، آگے نہیں جاؤں۔ علی لربع العامریۃ وقفۃ، لیملا علی الدم والدمع کاتب، کیونکہ اس کے گھر کے سامنے آنسو بہانے ہیں اور خون سے لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ علی لربع العامریۃ وقفۃ، لیملا علی الدمع والدمع کاتب، اور آگے مصرع ہے، اور پھر فرماتے وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ، ہر شخص کا اپنا ذوق علیحدہ ہے۔ محدثین اور طرز کے، مفسرین اور طرز کے، فقہاء کا انتخاب سب سے برمحل ہوتا ہے۔ درست بات یہ ہے کہ افضل نساء العالمین خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جب تک وہ زندہ تھی آپ نے دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد تقریباً سب اس سے دی، اور آپ اس کا تذکرہ کرتے تو خوش خوش ہو جاتے۔ اس کی بہن، بھتیجی، بانجی کوئی آ جاتی تو آپ خوب مسرور اور فرحان رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ کو کہا آپ کو جبریل سلام کہہ رہا ہے، اور خدیجہ کو کہا تھا آپ کو خدا نے سلام بھیجا۔ اللہ اللہ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم تابعداری کیجئے رب کی، واسجدی ورکعی، سجدہ و رکوع کر،
مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یا تو بیت المقدس میں باجماعت نماز میں شرکت کرو، اور یا یہ کہ ایسی نماز پڑھو جس میں سجدہ اور رکوع ہو، کیونکہ سجدہ اہم میں ارکان ہے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا. اور واو کے متعلق علماء عربیت کہتے ہیں مطلق جمع کے لیے ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہے. جانی زید و عمر و بکر، یہ تینوں آئے ہیں یکے بعد دیگرے ہیں، وہ اس سے نہیں معلوم ہو رہا. ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی باتیں ہیں. آدم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ابراہیم کے خاندان کے واقعات، عمرانوں کے قصے، ان کی بیوی اور مریم اور ان کے زکریا علیہ السلام و یحییٰ، یہ سارے قصے علم غیب ہیں. نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں آپ کو. ایک چیز جب خدا کے علم میں ہو وہ علم الغیب ہے، جب وہ نبی کے پاس آئے تو علم الوحی ہے، اور جب وہ ولی کے پاس آئے تو کشف کرامت و الہام ہے، اور جب زرولی کے پاس آئے تو دورہ تفسیر ہے. ذالک من انباء الغیب، اور یہ سب کے سب غیب کی باتیں ہیں. انبا جمع نبا. نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں آپ کو. علم غیب خدا کے ساتھ خاص، اور علم الوحی پیغمبر کے ساتھ خاص. الہام کشف کرامت یہ اولیاء کرام کے ساتھ خاص. دور حدیث اور دور تفسیر، فقہ اور فتویٰ احسن العلوم کا راج ہے. وے گل نرگسا تو وتے د جنو دمیل سا، وے گل خاشاشا زچی پگل راشما تلتما تراشا. واسجدی ورکعی مع الراکعین، ذالک من انباء الغیب. جو حضرات نہیں سمجھتے وہ یہاں علم غیب، کہاں انباء الغیب اور چیزیں، اخبار بالغیب اور چیزیں، اور یہ تو ہے لیکن ایسا اتھے دا اتھے دا گڑتے دا بڑتو دا. اس ایک ہی آیت میں جواب خود ہے کہ یہ غیب کی چیزیں تھی جب ہمارے پاس تھی، اب ہم آپ کو دے رہے ہیں وحی کے ذریعے. اس کو علم غیب نہیں علم الوحی کہا جائے گا اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی تھے. یہ ہماری بیٹی ہے لیکن آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کی چچی ہے، یہ ساری نسبتیں دنیا کے اندر معلوم ہے کائنات. یہ ہے غیب کی خبریں، یہ ہے علوم غیبیہ جو اللہ کی حد تک ہے. نوحیہ الیک، وحی کرتے ہیں آپ کو. اس سے پتہ چلتا کہ بدعتی کو سرے سے قرآن کے ابجد کا پتہ نہیں. وما کنت لدیہم، اور اے پیغمبر آپ نہ تھے ان کے ہاں، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنے اپنے قلم، ایہم یکفل مریم، کہ کون کفالت کرے گا مریم کی. وما کنت لدیہم، اور آپ نہ تھے ان کے ہاں، اذ یختصمون، جب آپس میں جھگڑنے لگے. مائی مریم جب بیت المقدس چھوڑی گئی تو بیت المقدس میں زکریا علیہ السلام کے امام تھے، لیکن اور بھی مجاور تھے جو اس قسم کے قیمتی نظروں کو پالتے تھے. اختلاف سا ہونے لگا. فیصلہ یہ ہوا کہ جن قلموں سے توریت لکھا جا رہا ہے یہ قلم نہر میں ڈالو. قلم جب نہر میں ڈالے گا تو نیچے جائے گا، جو اوپر کی طرف چلا گیا یہ علامت ہوگی کہ مریم اس کی کفالت میں جائے گی. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو تھا وہ بجائے نیچے بہنے کے اوپر جانے لگا، اور یوں حضرت مریم ان کی کفالت میں آ گئی. اذ قالت الملائکہ، ہاں یہاں فقی مسئلہ یاد رکھو کہ قرآن
القرآ منہیۃ عنہا بعدما نزلت آیات القمار. قرأتان ان كانت لإثبات الشيء فلا تصح وإن كانت لتعیین ما ثبت فتصح. یہ قلم دوں یا نہ دوں، یہ قرآن، یہ ہے اثبات الشیء، حرام ناجائز. یہ قلم دینا ہے میں نے، کس کو دوں؟ جائز. ایک قرآن ہے اثبات شیء کے لیے، وہ جوا ہے. ایک قرآن ہے لتعیین ما ثبت، ثابت تو ہے، اب اس کو متعین کرنا ہے. اذ قالت الملائکہ، جب کہنے لگے فرشتے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی اس کی طرف سے، اسمہ المسیح ہو، اس کا نام مسیح ہے، عیسی ابن مریم، بیٹا صرف مریم کا ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، باعزت ہوگا دنیا و آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ تعالی کے ہاں قرب پانے والوں میں سے ہوگا. حضرت مریم کو خوشخبری ملی، اللہ تعالیٰ آپ ہی سے ایک بیٹا پیدا کرے گا، اس کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا. عام طور پر بغیر خاون کے جو بچہ ہو وہ تو حرامی ہوتا ہے اور ناجائز ہوتا ہے، ولد الزنا. لیکن یہ تو زنا نہیں ہے، یہ تو اعطا ہے. اور یہ تو زنا نہیں ہے، یہ تو القاء ہے، القاہا الی مریم. اور یہ تو مریم کا نہیں، قدرت کا کرشمہ ہے، کیونکہ آدم بغیر ماں باپ کے، حوا بغیر ماں کے، تو ایک اور چاہیے بغیر باپ کے، تاکہ تمت القدرہ من کل ناحیہ. سمجھو بات کو. عام طور پر اس قسم کا بچہ جو لوگ عقل، دین، فہم، سمجھ نہیں رکھتے، وہ اسے منحوس سمجھتے ہیں. تو صورت مریم میں ہے وجعلنی مبارکا، میں برکتوں کا پیش رہا ہوں. اور یہاں ہے وجیہا، وجیہ جس کے چہرے کو دیکھ کے لوگ عزت کرے. سبحان اللہ. ارمان دے پختو سے چاہتا والا شوئے. صرف دنیا میں ایک زبان پشتو ہے جس میں اس کا صحیح ترجمہ ہے. وجیہ کے معنی ہے مخورز، وہ شخص جس کے چہرے کو دیکھ کے لوگ عزت کرے، اور وہ اس معنی میں مستعمل بھی ہو. اور فلان کے ڈیر مخورز دے، یعنی ڈیر لاگا مخرسیگی جسو پر تو گوریا ڈیر عزت کئی. وجیہن مخورز ہوگا، کوئی کہے گا عزت والا ہوگا، اچھا ہوگا، لائق ہوگا، ودالا ہوگا. دا سے ٹکرانا چی اردوئی اور چہرہ پکرا گری یہ چری نشی راڑ اشتانا دا پا دنیا کی یو جبہ دا پختو. وجیہ مخورز، مخورز مخ کہتے پشتوں میں چہرے کو، جیسے وجہ کہتے چہرے کو. تو وجیہ چہرے کو دیکھ کے عزت کی جاتی. اصل اعضاء میں ہے بھی چہرہ. جیسے یبتغون وجہ اللہ، یہ ڈھونڈ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو، تو رضا کے لیے چہرہ آ گیا. اتنا آگے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیچھے بیٹھو گئے. آپ کو کسی نے بلایا ہے کہ آگے آتے رہتے؟ یہ آداب درس کے خلاف ہے. جتنے بھی بڑی ٹوپی سر پہ رکھیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھو. یہ واز نہیں ہے، یہ درس ہے. جو پہلے آئے ہیں بس وہ پہلے بیٹھیں گے. فرمایا اس کا نام مسیح، مسیح کے معنی پاک. اور یہی نام دجال کا بھی ہوگا تو پھر معنی ہوگا پلیت. ایسا بھی ہوتا ہے، ایک دفعہ معنی اور ہوتا ہے، دوبارہ معنی اور ہوتا ہے. اللہ اکبر. جیسے مکر خدا کے لیے حکمت، نیک لوگوں کے لیے تدبیر، اور کفار کی طرف سے سازش.
معنی پر غور کریں گے تو یہ حقیقت ہے. خدا کا ہر معاملہ پوشیدہ ہے تو حکمت ہے. بندہ جو دین کی روشنی میں کام کرے گا تو تدبیر کرے گا نا، اور لوگ جو دین کے خلاف کریں گے تو سازش کریں گے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. باعزت ہوں گے دنیا میں بھی و آخرت میں بھی، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ تعالی کے مخصوص بندوں میں سے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، باتیں کرے گا لوگوں سے پینگوڑے میں، زانگوں کے بخبری گئی. بڑی کیا معشوق، سبحان اللہ. تکلم فی المہد احد عشر، سیوطی نے قصیدہ لکھا ہے 11 بچے ہوئے ہیں دنیا میں جنہوں نے وقت سے پہلے کلام کیا ہے. 11 بچے، اور باتیں کرے گا لوگوں سے ماں کی گود میں. تحملہ، مریم اٹھائی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ حضرت نے کہا انی عبداللہ. وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں بھی. ومن الصالحین، اور بلند کرداروں میں سے ہو. وکہلا اشارہ ہے کہ حضرت عمر تک پہنچیں گے. چنانچہ 33 سال کی عمر میں آسمان پر گئے. واپس آئیں گے تو مشہور روایت میں 60 سال، ایک روایت میں 40 سال زندہ رہے. مزید تفصیل امام الاسر انور شاہ کی کتاب عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام میں، یا شاہ صاحب کی دوسری کتاب التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، یا لدھیانوی کی کتاب مسیح موعود کی پہچان. قالت، مریم بولی، رب انا یکون لی ولد، اے پروردگار کہاں سے ہوگی میری اولاد. ولم یمسسنی بشر، مجھے چھوا تک نہیں کسی انسان نے. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے کہا یوں کرے گا اللہ، پیدا کرتا ہے جیسے چاہے. اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، پس بے شک وہ کہہ دیتا ہے اس سے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. او بات سنو بھائی، یہ بغیر مس بشر کے، بغیر حیض آئے ہوئے، بغیر مرد کے ملے ہوئے، نہ شادی نہ بدکاری. ولم اکو بغیہ، سورۃ مریم میں بیٹا ہوگا، قدرت سے ہوگا. ان آیات کے ذیل میں دنیا اسلام کے مشہور مناظر محقق عالم ثناء اللہ امرتسری نے دنیا بھر کی ککڑیاں نقل کی جو مرغے بن گئی، اور لڑکے نقل کیے جو لڑکیاں ہو گئی، اور لڑکیاں نقل کی جو کہ لڑکے ہو گئے. اور سننا اس کی وجہ یہ کہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کا مقابلہ غلام احمد قادیانی کے علاوہ سید احمد خان کے ساتھ بھی ہے، جس کو انگریزی خوان کہتے ہیں سر سید. سر کا لقب ان کو انگریزوں نے دیا ہے دیوبند کے مقابلہ کرنے پر. سید احمد خان نے تفسیر لکھی ہے ترجمان القرآن، اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ حضرت مریم کا بغیر مس بشر کا بچہ ہونا یہ فطرت کے خلاف ہے، نہیں ہو سکتا. اور اصل بات یہ تھی کہ یوسف نجار نام کا ایک بدماش تھا، وہ کبھی کبھی حضرت مریم کو چھیڑنے آتا تھا. فلا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے تفسیر حقانی کے شروع میں ہے، اس وقت کے علماء کا اتفاق ہے سید احمد خان کے کفر پر اتفاق. پھر اس میں کیا معجزہ ہوا، اور پھر عیسیٰ کیا وجیہ و مقرب و پاک دامن ہو گئے. معاذ اللہ و استغفر اللہ. بی بی بولی اے پروردگار کہاں سے ہوگی میری اولاد، اور چھوا تک نہیں مجھے انسان نے. کیسی صاف آیت ہے.
سید احمد خان قرآن کہاں جانتا تھا، انگریزوں کا کام کرتا تھا. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، فرشتے نے کہا یوں کرے گا اللہ، پیدا کرتا ہے جس کو چاہے. اذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ کرے کسی کام کا، فانما يقول له كن فيكون، پس بے شک وہ کہہ دیتا ہے اسے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ کے مزید معجزات، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ سکھا دے گا اس کو قرآن اور سنت، قرآن مجید اور سنت نبوی کی اہمیت اس کو معلوم ہوگی. والانجیل، اور توریت و انجیل. بعضوں نے الکتاب کی تفسیر توریت سے کی اور حکمت کی تفسیر انجیل سے کی. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور پیغمبر ہوں گے بنی اسرائیل کے لیے. جب حضرت تشریف لائے تو فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں لے کے آیا ہوں تم کو، تمہارے لیے ایک نشانی تمہارے رب کے ہاں سے. انی اخلق لکم من الطین کآیۃ الطیر، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مانند پرندے کے. فانفخ فیہ، پس پھونک دیتا ہوں اس میں. فیکون طیرا باذن اللہ، بس وہ اڑنے لگے گا اللہ کے حکم سے. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے معجزات دکھانے لگے. ایک عجیب سا معجزہ دکھایا، مٹی لے کر کے اس سے ایک پرندے کی شکل بنائی اور پھر کچھ دم کر کے اس میں چوف کیا، چھوڑا، وہ اڑنے لگا اور اوپر جا کے الٹا لٹک گیا. الٹا لٹک گیا پشتو میں کہتے ہیں خاپے رکھ، اردو میں کہتے ہیں چمگادڑ، فارسی میں کہتے ہیں شپرہ، اور عربی میں کہتے ہیں خفاش. سمجھو بدماش، پختو کے وہی خاپے رکھ، اردو میں کہتے ہیں چمگادڑ، فارسیان کہتے ہیں شپرہ، اور عربی میں کہلاتا ہے خفاش. انگریزی تمہارے اور امریکنوں کے حوالے. اچھا جی، یہ عجیب پرندہ ہے، انڈے نہیں دے سکتا، بچے دیتا ہے گائے بھینس کی طرح. ہنستا بھی ہے اور روتا بھی ہے، اور دودھ دیتا ہے بچوں کو، دودھ دیتا ہے. اور کھانے کا اور فارغ کرنے کا ایک ہی گلی ہے، راستہ ایک ہے. جہاں سے کھاتا ہے جب ہضم ہو جاتا ہے وہیں سے پھینک دیتا ہے، اور الٹا لٹکتا ہے. رات کو نکلتا ہے، دن میں نہیں نکل سکتا ہے، کیونکہ کل الطیور تدوشہ، ہر پرندہ اس کا دشمن ہے، کیونکہ یہ مخلوق کا پیدا کرتا ہے. توبہ توبہ. اضعف البخالی، کمزور ترین. اور سنو یار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا ہے، چھوڑ دیے، اڑنے لگے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کر سکتا ہوں مادرزاد اندھے کو. جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو جائے وہ اکما ہے، جو بعد میں اندھا ہو جائے وہ اعما ہے. جو ٹیڑھا دیکھے وہ احول ہے، جس کی آنکھ میں موتیاں اتری ہو وہ اعور ہے، اور جو رات کو نہ دیکھے دن کو دیکھے وہ اعمش ہے. ایک اندھے کی کتنی قسم ہے. سب سے خطرناک وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے مکفول پیدا ہوتا ہے، مکتوم العینین. تو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب اور حکمت ڈاکٹری عروج پر تھی. خداوند تعالیٰ نے ان کو ایسا معجزہ دیا کہ وہ مادرزاد اندھا جو بالکل لا علاج ہو، حضرت عیسیٰ دم کر کے اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں ٹھیک کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو. وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑ کے مریض کو، کوڑ کے مریض کو.
بعض وہ جو چتکبرے ہو جاتے ہیں وہ بھی کوڑ ہے، اور بعض وہ جو اعضاء چھوٹے بڑے ہوتے ہیں وہ بھی کوڑ ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور زندہ کر سکتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، میرے اختیار نہیں، اختیار خدا کا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور بتا سکتا ہوں تم کو وہ جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں۔ ایک عجیب معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو نے ساگ کھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کے کہتے ہیں تو نے انڈا کھایا ہے اور ایک انڈا گھر رکھا ہے، کل 2 انڈے ہیں تیرے پاس، تیسرا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چیزیں ان کے ہاں رواج پا گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم نبی کی صداقت کے لیے بھی وہ معجزات دی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سانپ، بچھو، سحر، جادو عروج پر تھا۔ اللہ نے موسیٰ کو یدی بیضا اور عصا ایسا دیا کہ سارا جادو ان کے پیٹ میں آ گیا۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سرود، ٹنگ ٹکوڑ، گانا بجانا عروج پر تھا۔ اللہ نے ان کو زبور پڑھنے کی ایسی قوت دی کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کے خوش آوازی کرتے تھے۔ آج کل بعض زنادقہ و کذابین کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سرود ایجاد کیا ہے، معاذ اللہ و استغفر اللہ۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلام، فصاحت، شعر و سخن عروج پر تھا۔ آپ کو ایسا کلام قرآن دیا گیا جس کے سامنے تمام کے تمام فصاحتیں، بلاغتیں، روانیاں، سخن، اشعار، ادبیت، ظرافتیں، طرافتیں، سب کے سب مان پڑ گئی، ختم ہو گئی۔ ان فی ذلک لآیات لکم، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، ان فی ذلک لآیات لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے آگے ہے کتاب توریت۔ ہر پیغمبر نے گزشتہ کتاب وحی کی تصدیق کی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لایا ہوں تمہارے پاس معجزہ تمہارے رب کے ہاں سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا کہا مانو۔ کہا کیا ہے؟ خاص پیغام کیا ہے جس کے لیے میں آیا ہوں؟ قیمتی ملغلرہ نمبر 5، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور وہ رب تمہارا بھی، اسی کو پوجو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے، توحید کے بیان سے، معجزات کے نشر و اشاعت سے، صداقت اور طہارت سے یہود تنگ آئے، اور ایک ظالم بادشاہ تھا ان کا، اس کو شکایت کی کہ یہودیت کا بدترین دشمن ہے۔ آج یہودیوں نے کسی طریقے سے عیسائیوں کو ساتھ ملایا اور پورے عالم میں مسلمانوں کی پٹائی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ پورے عالم میں کوئی ایسی تدبیر و حکمت لڑے کہ کسی طرح یہود کو عیسائی پہچان لے کہ حضرت عیسیٰ کو موت کے گھاٹ انہوں نے اتارا ہے۔ یہودیوں نے سازش کی اور بادشاہ تیار ہو گیا عیسیٰ پکڑنے اور سزا دینے کے لیے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جس وقت محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے انتہائی کفر، یہ چھوڑ نہیں رہے۔ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ،
حضرت نے فرمایا کون میرا مددگار ہوگا اللہ کے لیے؟ انصاری، اسباب کے درجے میں ایک جماعت چاہیے جن کو میں کارگر نصیحتیں کروں اور وہ میرے آسمان پر جانے کے بعد رب العزت کا دین آگے بڑھائے۔ قال الحواریون، کہنے لگے حضرت کے صحابہ، یہ 40 افراد تھے، ابن جریر نے ابن اسحاق سے نقل کیا، بعض روایت میں 70 ہے۔ حواریون، بخاری شریف میں سفیان نے کہا ہے کہ یہ سفید کپڑے پہنتے تھے، سفید پگڑیاں باندھتے تھے، سفید پوش کہلاتے تھے۔ نحن انصار اللہ، ہم خدا کے دین کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے پروردگار ہمارے، ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ نے اتاری۔ واتبعنا الرسول، اور ہم اتباع کرتے ہیں تیرے پیغمبر کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں لکھ لیجئے گواہوں کے ساتھ کہ ہم نے پیغمبر برحق کا ساتھ دیا۔ وَمَكَرُوا، یہودیوں نے سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی، سزائے موت دینے کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر ساز ہے۔ اللہ اکبر۔ جن بزرگوں نے کہا اور اللہ نے مکر کیا، وہ کوئی غلط بات نہیں، مکر اللہ تو قرآن میں ہے، اس میں غلطی کی کیا بات ہے؟ انہوں نے عربیت کا لحاظ کیا، اور جنہوں نے تدبیر و حکمت سے ترجمہ کیا انہوں نے عربیت کے علاوہ عرف کا بھی لحاظ کیا، اور دشمنان دین کے منہ کو بند کرنے کا بھی لحاظ کیا ہے۔ ترجمہ کئی طرح ہوتا ہے، کئی صرف لغت اور قاعدہ صرف نحوے کے مطابق، علمی طور پر وہ صحیح ترجمہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ اپنی زبان، کبھی ہم پشتو، کبھی فارسی، کبھی اردو، تاکہ ہمارے حاضرین اچھی طرح سمجھ لیں، ان کو گرانی و دقت پیش نہ آئے۔ انہوں نے سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کمرے میں گرفتار کیا، انہوں نے اپنے لوگوں کو وصیت کر کے رخصت کر لیا۔ مقررہ تاریخ پر یہودی بادشاہ، کمانڈر ان چیف، سزائے موت دینے والا جج، جلاد سب آ گئے۔ ایک کو کمرے میں بھیجا کہ عیسیٰ کو باہر لیا۔ اندر جب وہ چلا گیا، وہ بالکل متشکل ہو گیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا تھا آسمانوں پر۔ یہ وعدہ تھا، یہ خدا کی حکمت ہے، کبھی فرشتے بھیجے، کبھی مخلوق ساتھ کرے، کبھی آسمان و زمین سے رحمتیں برسائے، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے۔ اس وقت یہ مناسب جانا کہ عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھائے۔ اس نے باہر آ کے کہا اندر عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ یہود نے کہا اچھا ایک اور عیسیٰ ہے، آؤ اس کو لے جا کے۔ اس نے بہت کہا کہ میں تو تمہارا ساتھی ہوں، تم نے مجھے بھیجا ہے، لیکن وہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا۔ پکڑ لیا اس کو۔ قرآن میں سورۃ النساء میں آئے گا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُ، اس کو سزائے موت دی، اور پھر آپس میں کہا کہ چلو ہم نے عیسیٰ کو سزائے موت دی، ہمارا آدمی کمرے سے کہاں گیا؟ اس میں تو کوئی کمال نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ بچ گئے اور ہم نے اپنے آدمی کو سزائے موت دی۔ ہمارے علاقے کا کوئی آدمی گوندل گیا، گوندل چھچ کے میں ایک جگہ ہے، وہاں منڈی لگتی ہے مویشیوں کی۔
تو گوندل صبح لگتی ہے، پیر کے دن لگتی ہے. تو وہ رات کو ایک گھر میں دوست کے ہاں رہا کہ صبح جا کے مجھی خریدنی ہے، بھینس خریدنی ہے، مچھ خریدنی ہے، دودھ واسطے. رات کو میاں بیوی نے سوچا کہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں، آج رات کو اس کو ختم کر دیتے اور پیسے ہم لے لیں گے. اس کو جو یقین ہو گیا، دروازے پہ آ کے دیکھا تالا لگا ہوا ہے. اس سے اور کوئی بات بنی نہیں. اس گھر میں درخت تھا بہت بڑا، اس پہ چڑھ گیا، چپکے سے وہاں جا کے بیٹھ گیا. اس گھر کا ایک جوان لڑکا راولپنڈی میں کام کرتا تھا، وہ کئی دیر سے پہنچا. اس کے پاس چابی تھی، اس نے باہر سے لگائی، دروازہ کھل گیا. اندر آ کے بستر خالی پڑا ہوا تھا، اس پہ لیٹ گئے، چادر چہرے پہ ڈالی کہ صبح بات کریں گے ماں باپ سے. ماں باپ نے پورے انتظام کر کے اور رات کو آئے اور اچانک اس پر حملہ کر کے اور اس کی گردن کاٹ دی. دیکھا تو یہ تو ہمارا بیٹا ہے. وہ آدمی مجھی وجی والا آدمی کہاں گیا؟ وہ تو ہے ہی نہیں. شور شرابہ واویلا، وہی ہمارے بیٹے کو کسی نے قتل کیا. پولیس آئی، تھانیدار آیا، دن ہو گیا، یہ دروازہ بند تھا. یہ رات کو آیا، کسی نے مارا. کس نے مارا؟ اوپر سے آواز آئی، میں بتاتا ہوں اگر مجھے کچھ اوپر درخت میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا میں ان کے ہاں مہمان تھا، سارا قصہ سنایا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.